تو دین کیا میری مرضی سے چلے گا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کی کچھ چیزوں کو میں مان لوں اور کچھ سے میں کفر کر دوں؟ ایسے دین نہیں چلتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ، جیسے استاد محترم واصف علی واصف کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کو ڈکٹیٹ کرنے والے؟ ہم اللہ کو ڈکٹیشن کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں اللہ کو، یہ جہنمی، وہ جہنمی، وہ کافر، وہ کافر۔ ہم اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ ہم اللہ کو بتا رہے ہیں اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو بخش دو، یہ جنتی اور یہ فلانا۔ ہم کون ہے بھائی؟ ہمیں اپنے بارے میں پتا ہے، ہم کہیں فاسق تو نہیں ہو چکے؟ تو اب اس کو آپ سوشل سیٹ اپ میں اپلائی کریں، پولیٹیکل سیٹ اپ میں اپلائی کریں۔ جو بندہ، اب اس کو چھوٹی سطح پہ لیں، جس بندے کو پاکستان کے قوانین کا ہی احترام نہیں، جس شخص کے اوپر پاکستانی قوانین کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، وہ اگر ہمارے ایوانوں میں بیٹھ جائے گا تو کیا کرے گا؟ یہ بات سمجھ گئے؟ تو قانون یا نظام اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں جب ایک نظام وضع کروں تو سب سے پہلے وہ نظام میرے اوپر اپلائی ہو۔ لیکن اگر میرے اوپر اپلائی نہ ہو اور میں وردی پہن لوں اور وردی پہن کے میں ہر قسم کی بدماشی جو ہے وہ کرنا چاہوں، صرف اس وجہ سے کہ قانون مجھے نہیں پکڑ سکتا، قانون مجھے نہیں پکڑ سکتا چونکہ میں خود قانون ہوں، تو مجھے بتائے معاشرے میں کیا ہوگا؟ پھر معاشرے میں حبس پیدا ہوگا، اور ایسے معاشرے میں پھر کرائمز بڑھتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں یہ ناہمواری ہوتی ہے، سوشل انیکویلٹی، وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا اللہ کا تو رٹ رہی کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کی تو پہلے ہی نہیں ہے نا رٹ۔ جب اللہ کی رٹ نہیں ہے، صرف ایمان کی حد تک زبانی کلامی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ شخص کیا کرے گا؟ رات کے اندھیرے میں کسی کی جیب لوٹے گا، کسی سے موبائل چھینے گا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ معاشرے میں عدل نہیں ہے۔ اور جو شخص لٹ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ جب وہ کسی جگہ پہ رپورٹ کرائے گا اس کو عدل نہیں ملے گا۔ بہت سارے شرفا میں نے دیکھے ہیں وہ خاموشی سے چپ کر جاتے ہیں کہ چلو اللہ مالک ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں جگہ جگہ پہ پتا ہے کہ ہمارے ساتھ عدل نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف میری یا آپ کی، یہ پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، چونکہ اس کے اوپر دہائیوں کی محنت ہے۔ اب اس کو شروع کرنا ہے، اگر ہم اس کو درست کرنا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ یہ مجھ سے اکثر میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ سر پھر کیا کریں؟ تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ اپنے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات فرامین کو لاگو کرنا شروع کر دیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ بات ذرا میں آپ کو بڑی گہرائی کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں، کامل ایمان کے ساتھ۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ صرف پریٹینڈ کرتا ہے، وہ دکھاوے کا ڈر ہے۔ اللہ کا جب ڈر نہیں تو پھر کیا وہ کیا ڈرے گا کسی سے؟ وہ لوٹ مار بھی کرے گا، وہ خزانہ بھی لوٹے گا، وہ آپ کے سامنے بے شک جتنا مرضی ڈھونگ رچائے، جو مرضی روپ اختیار کر لے، جیسا مرضی اس کا حلیہ ہو جائے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں۔ وہ موقع ملتے ہی اس کو پتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھتا تو دیکھتا رہے۔ کبھی سوچا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی خوبصورت ایک یہ مروی ہے، یہ واقعہ ان کے اقوال زری میں نے کہیں پڑھے تھے، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں، میں اس لیے حوالہ دے نہیں سکتا، کہ وہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جس کو یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ پھر بھی معصیت کی طرف چل جائے۔ تو کبھی آپ کے اوپر ایسی نافرمانی آئے، یہ دائرے سے باہر نکل کے جب آپ کسی اس طرح کے کام میں پڑھنا شروع ہو جائیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ رک جائیں گے۔ پھر انسان کے اندر سے یہ جو قباحتیں ہیں یہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ رذائل جو ہیں یہ رذائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اخلاق جو ہوتے ہیں نا، اخلاق رذیلہ بھی ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ بھی ہوتے ہیں۔ ہم بیسیکلی ہم نے سکنس کو ہیلتھ کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے اس بیمار معاشرے کو صحت مند معاشرے میں ڈھالنا ہے۔ یہ درد ہے اصل میں، اور یہ سب نے مل کے کرنا ہے، یہ ہم سب مربوط و مشروط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں اگر الزام لگاتا رہوں ساری چیزوں کا پولیس کے اوپر یا وکلاء برادری کے اوپر یا سیاستدانوں کے اوپر تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی سطح پہ رہ کے اپنے گریبان میں جھانکوں، اساتذہ اپنے گریبان میں جھانکیں، والدین اپنے گریبان میں جھانکیں، بچوں کو بچپن سے بتائیں کہ بچوں جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچوں کو احساس دلائیں۔ مجھے پتا یہ بڑا ایبسٹریکٹ سا ایک ڈر ہوتا ہے، لیکن یہ اگر بٹھا دیا جائے بچوں کے اندر تو بچے سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں ڈر ہی نہیں، ہمیں صرف ڈر یہ ہے کہ کوئی بندہ نہ دیکھ لے، تو پھر ہم چھپ کے ہر وہ کام کر گزریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا موجب ہوگا، اور یہی ہم کر رہے ہیں۔ آپ لوگ، میں نے آپ کو اس لیے آج کہا تھا کہ کاغذ قلم دعات لے کے بیٹھیے گا،
یہ نوٹ کریں یہ ساری چیزیں اور جا کے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے میڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ماحول میں یہ سارا بگاڑ۔ اور کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ نو وے۔ آپ دنیا کے مہذب ملک سے پالیسی لے کے آ جائیں، نہیں کامیاب ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، جو نوجوان ہیں وہ دیکھیں گے یہ بات، جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود میں نہیں آ جاتے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ ہمارا خمیر ہے، میں نے بتایا ہم مچھلیاں ہیں، ہمیں آپ خشکی پہ ڈالیں گے تڑپتی رہیں گے، تڑپ رہے ہیں ہم، مسلم امہ تڑپ رہی ہے پوری دنیا میں۔ دیکھیں اس وقت مسلم امہ پوری دنیا میں تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، ہمارے ملکوں میں فوجیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اس سے زیادہ تڑپ کیا ہوگی؟ اور جن لوگوں کو اللہ نے شعور دیا ہوا ہے وہ راتوں کو سو نہیں سکتے۔ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں دنیاوی کسی چور کا ڈر ہے جو ہم سے ایمان لوٹ کے لے جاتا ہے، ایمان کا ڈاکو، اس کی ہمیں خبر نہیں۔ جو ہمارا کھلا دشمن ہے عدو مبین، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، اور ہمیں چھوٹے چھوٹے دشمنوں کی پرواہ ہے۔ تو پھر کامیابی کہاں سے بھائی؟ پھر کہاں سے ہم فائز ہو جائیں گے؟ کہاں سے ہم فلاح پا جائیں گے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ دعا بکثرت پڑھا کریں اور اس کے معنی کے ساتھ پڑھا کریں۔ ہمیں ضرورت ہے اس دعا کی۔ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پہ، ہمیں واپس لوٹ کے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوز کر گئے، بہت، میں آپ کو بتاؤں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خسارہ نہیں پانا۔ We don't want to be losers on the day of judgment. We need to be successful.